انگریز نے 125 سال حکومت کی ہے، اس نے ملک کو کچھ دیا نہیں ہے، اس نے صرف اور صرف ملک کو لوٹا ہے۔ اے مسلمانوں، مغل بادشاہوں نے ہندوستان کا مال لوٹ لوٹ کر مکے اور مدینے نہیں پہنچایا ہے، ایران اور توران نہیں پہنچایا ہے، عرب کی سرزمین پر نہیں لے گئے، بلکہ ہندوستان سے لے کر نہیں گئے، ہندوستان کو انہوں نے دیا ہے۔ اگر آپ پوچھو کہ کیا کیا دیا ہے تو میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہوں گا، انگریز آیا لوٹ کر لے گیا اور آئے مغل بادشاہ دے کر گئے۔ جانتے ہو انگریز کیا کیا لے گیا؟ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بھی لے گیا، گاندھی جی کے چشمے بھی لے گیا۔ یہ تو وجے مالیا کا احسان ہے ہندوستان پر کہ گاندھی جی کا چشمہ وہ واپس لے کر آ گیا۔ تقریباً 1.5 کروڑ روپے دے کر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار وہ لے کر آ گیا، ورنہ ہندوستان تو آج بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ یہ پیسے دے کر انگریزوں سے اپنی جاگیر خرید سکتا، اپنے باپ داداؤں کی پشتینی چیزیں خرید سکتا۔ ایک شراب کا بیاپاری خرید کر دیتا ہے کہ لو یہ تمہاری دھروہر ہے، لو یہ تمہاری امانت ہے، تم نہیں خریدتے میں خرید کر تمہیں دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہنگامہ تھا، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جہاں پر جس ہاسٹل میں رہتے تھے لندن کے، اس کی نیلامی ہو رہی تھی اور لوگ بار بار پریشرائز کر رہے تھے کہ نیلامی کو روکا جائے، اسے تاریخی مقام بنا کر زیارت کے لیے رکھا جائے، اس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا تھا، لیکن انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پہل نظر نہیں آتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے لیے ہم نے کیا کیا، تو جانتے ہو آج 7 ونڈرز کے نام پر ہندوستان کو جو چیز ریپریزنٹ کرتی ہے وہ تاج محل کسی اور نے نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والے مغل بادشاہ نے بنایا تھا۔ آج جس کی بنیاد کروڑوں ڈالر آتے ہیں ہندوستان میں، آج جس کی وجہ سے ہزاروں ٹورسٹ آتے ہیں ہندوستان میں، جو انڈیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے دنیا میں، آخر وہ تاج محل کس نے بنایا تھا؟ ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، تاج محل شاہ جہاں نے اسلام کے لیے نہیں بنایا تھا بلکہ اپنی بیوی کی یاد میں بنایا تھا، بیوی کی محبت میں بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر لوٹنے کھچوٹنے آتا تو یہاں سے لے کر جاتا، وہ لے کر نہیں گیا، خود تو قبر میں چلا گیا لیکن ہمیشہ کے لیے اس ملک کو کچھ دے کر گیا۔ آزادی کے تقریباً 65 سال کے بعد بھی، آزادی کے تقریباً 65 سال کے بعد بھی آج بھی ہمارے ملک کا پرائم منسٹر جہاں کھڑے ہو کر 15 اگست اور 26 جنوری کو جھنڈا لہراتا ہے اور بھاشن دیتا ہے، آخر وہ کس نے بنایا تھا؟ جنہیں تم گالیاں دیتے ہو انہی کلمہ پڑھنے والے مغل بادشاہوں نے بنایا تھا۔ یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ یہ تاج محل کس نے بنایا؟ یہ تمہیں امانتیں بنا بنا کر کس نے دی؟ یہ تمہاری دھروہر یہ ساری کس نے دی؟ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، اور دنیا کچھ بھی کہے ہم الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، ہاں یہاں لال قلعہ تاج کے بانی ہم ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز، مختلف سنگھٹن آرگنائزیشنز آج مسلمانوں کو طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم ہماری خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے ہو۔ گاندھی جی نے ملک کی خاطر جتنی قربانیاں دی ہیں، کیا اشفاق اللہ خان نے اس سے کوئی کم قربانی دی ہے؟ کیا فضل حق خیر آبادی نے اس سے کوئی کم قربانی دی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کو شاید پتہ نہیں، میں بتاؤں، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز قابض ہو گیا تو انگریزوں کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کہ ہند والے گھوڑے سے لڑتے تھے، تلواروں سے لڑتے تھے، تیر کمان کا استعمال کرتے تھے، انگریز بڑے بڑے اسلحے لے کر آیا تھا، اس لیے کسی راجا مہاراجا کی ہمت نہیں تھی کہ جو انگریزوں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کا پلان کرتا۔ جانتے ہو، آپ کو پتا ہوگا، اے مسلمانوں، انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں سب سے پہلے اگر آواز اٹھائی ہے کسی نے اور جنگ کا بگل بجایا ہے تو شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا، اور تاریخ کے اوراق میں یہ نقل ہے کہ ٹیپو سلطان ہندوستان کے وہ پہلے بادشاہ تھے جنہیں انگریزوں نے قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کس وجہ سے؟ کیا دشمنی تھی؟
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میسور پر قابض ہونے نہیں آیا تھا انگریز، پورے ہندوستان پر۔ اب پتا چلا ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی نے میسور کی خاطر جان نہیں دیا، بلکہ اپنے وطن کی خاطر جان کو قربان فرمایا، اپنے وطن کی خاطر۔ اور اس کے بعد ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگی، ہر طرف سے، یہاں تک کہ 1857 میں فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالی آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ جب آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء مقابلے میں آ گئے انگریزوں کے، یہاں تک کہ ہم اسے جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں اور انگریز اسے جنگ غدر کا نام دیتا ہے، جنگ غدر، اور ہم جنگ آزادی کہتے ہیں۔ مسلمان کمر کس کے آ گیا تھا انگریز کے مقابلے میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کو پھانسیاں دی گئی، حفاظ کرام کو پھانسی دی گئی، حضرت فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کو قیدی بنا کر انڈمان نکوبار پر ڈال دیا گیا، انہیں کالے پانی کی سزا دے دی گئی، اور جانتے ہو کالے پانی کی سزا وہ وہاں کاٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا زندگی کا، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، ایک انگریز افسر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اس حال میں دیکھ کر آپ کو مجھے آپ پر ترس آتا ہے، میں ایک شرط رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اگر وہ منظور ہو ہم آپ کو آپ کے بیوی بچوں تک پہنچا دیں گے، ہم آپ کو دوبارہ ہندوستان پہنچا دیں گے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو جانتے ہو انگریز آفیسر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم نے 1857 میں ہمارے خلاف جو جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ فتویٰ واپس لے لو اور کہہ دو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، ہم تمہیں لے جائیں گے بیوی بچوں تک پہنچا دیں گے۔ اتنا سننا تھا، غیرت ایمانی جوش مارتی ہے۔ حضرت فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالی بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، اے انگریز عیسائی کتے سن لے، اگر اللہ مجھے ایک نہیں بلکہ ایسی ہزاروں زندگیاں دیتا تو میں ہر زندگی کو تمہارے خلاف جہاد و جنگ میں استعمال کرتا اور اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ اس حال میں بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ دو بھائی تھے۔ اب یہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا، آج جو مدارس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آج مدرسہ آتنکواد کی ٹریننگ دینے کا سینٹر بن چکا ہے، دہشت گردی کا اڈا بن چکا ہے، یہاں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی جاتی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے۔ میں کہتا ہوں تمام الزامات کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے، اے مسلمانوں وہ تمام لوگ جو جنگ آزادی میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور انگریزوں کو بھاگنے کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ تمام لوگ کون تھے؟ علامہ فضل حق خیرآبادی ہو، مولانا محمد علی جوہر ہو، مولانا شوکت علی جوہر ہو، یہ کہیں اور کے تربیت حاصل کیے گئے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ سب مدرسوں کے فارغ تھے، یا تو مدرسے کے طلبہ تھے یا تو وہاں پڑھانے والے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج تم نے اس احسان کو فراموش کر دیا، حالانکہ مدرسوں نے بھی ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا رول پلے کیا، بہت بڑا رول پلے کیا۔ تمہیں بھگت سنگھ یاد ہے، تمہیں رام پرساد بسمل یاد ہے، بتاؤ کیا تم اشفاق اللہ خان کو فراموش کر سکتے ہو، جس نے رام پرساد بسمل کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ نعرہ لگایا تھا مل کر اور مسکراتے پھانسی پر چڑھ گئے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہندوستان سے الحمدللہ ہم بے انتہا پیار کرتے ہیں کہ الحمدللہ، اور جانتے ہیں ہندوستان سے ہمارا رشتہ میں نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا، فرمایا گیا صحابہ اکرام کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں صحابہ اکرام اسی وقت جو ہے ہندوستان کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے، اور ہمارا سب سے پہلا قافلہ جو ہے اگرچہ تجارت کی غرض سے تھا لیکن ملبار کے ساحل پر آ کر رکا تھا، ملبار کے ساحل پر۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے وطن کی بات کی، ہمیں جانتے ہو یہ وطن کیوں پیارا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ملک یقیناً میرے مولا کو پسند ہے،
کوئی یہ نہ کہے کہ مبالغے سے کام لیتا ہو، نہیں نہیں، اگر یہ ملک میرے مولا کو پسند نہ ہوتا تو اللہ اپنے پہلے خلیفہ کو، اللہ آدم علیہ السلام کو آخر یہاں کیوں اتارتا، کسی اور جگہ اتار دیتا؟ چونکہ یہ زمین پسند تھی اس لیے رب نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا، اور یہ ملک میرے نبی کو بھی پسند ہے، یہ ملک میرے نبی کو بھی پسند ہے۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں آپ کو ایک اصول بتا دوں کہ ضعیف حدیث سے عقیدہ نہیں بنتا، لیکن فضیلت کے لیے ضعیف حدیث بھی بیان کرنا جائز ہے، یعنی اس کی اجازت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو دائیں طرف گھوم کر دعا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کے لیے دائیں طرف کیوں گھومتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے کہ اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آیا کرتی ہے، اور ایک روایت میں آیا آقا فرماتے اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کون ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ پیسے لے کر منقبت یا اشعار لکھنے والے، نظم لکھنے والے پروفیشنل شاعر کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ نے یقیناً اس حدیث مبارکہ کو پڑھا، تحقیق کی، اور اس کے بعد آپ نے اس شعر کو لکھا ہے۔ اس شعر تو اس زمین سے میرے نبی کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جایا کرتے تھے، وفا کی خوشبو آتی تھی، اور کیوں آتی تھی سنو۔ میرے آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی، آج ہند میں نہ محراب ہے، نہ منبر ہے، نہ مینار ہے، نہ مزار ہے، نہ گنبد ہے، نہ اذان ہے، نہ نماز ہے، نہ کلمہ پڑھنے والا کوئی ہے۔ آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی، آج وہاں میرا اپنا کوئی نہیں ہے، لیکن میں اپنا ایک نواسا بھیجوں گا معین الدین چشتی کی شکل میں، اور پورا ہند جو ہے میرا وفادار بن جائے گا۔ میرے نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ آج کوئی نہیں، لیکن صابر کلیری وہیں آئیں گے، بختیار کاکی وہیں آئیں گے، وارث پاک وہیں آئیں گے، بریلی کے تاجدار وہیں آئیں گے، صوفی حمید الدین ناگوری وہیں آئیں گے۔ آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی، یہ مکے مدینے والے میرے نافرمان ہو جائیں گے، میرے باغی و غدار ہو جائیں گے، لیکن ہند والے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، یہ اگرچہ میرا کھائیں گے، مجھے مالک و مختار نہیں مانیں گے، اگرچہ میرے پڑوس میں ہوں گے، لیکن مجھے مر کے مٹی میں ملنے والا کہیں گے۔ لیکن اسی ہند میں ایک وقت ایسا آئے گا جہاں میرے غلاموں کی تعداد ایسی ہوگی کہ وہ پکار پکار کے صبح شام کہیں گے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ آقا اسی لیے فرماتے ہیں اس راستے میں ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آتی۔ تو پتہ چلا یہ ملک میرے نبی کو بھی پسند ہے نا۔ تو اب بتائیے، جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہو، میرے غریب نواز کو پسند ہو، کیا اس ملک سے ہم بغاوت کریں گے معاذ اللہ، دشمنی کریں گے معاذ اللہ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج المیہ یہ ہے کہ تاریخ جو لکھی گئی ہندوستان کی، اسے لکھا ہے انگریزوں نے، اور انگریز نہ ہمارا دوست ہے نہ ان کا دوست ہے۔ آپ جانتے ہیں انگریز ہندوستان آیا تو اس نے یہاں پر دیکھا کہ سارے مذاہب کے لوگ آپس میں ایسا گھل مل کر رہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ دیوالی بھی ساتھ ساتھ، عید بھی ساتھ ساتھ، ہولی بھی ساتھ ساتھ، بقرہ عید بھی ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے نہ توڑا تو ہم یہاں پر حکومت نہیں کر سکیں گے۔ تو انگریزوں نے سب سے بڑا پلان کیا، سب سے بڑی اسٹریٹجی بنائی، اور وہ تھا ڈیوائڈ اینڈ رول۔ انہیں آپس میں لڑاؤ، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرو، جب یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے تو ہم یہاں پر حکومت کر سکیں گے، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب رہا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں،
انگریزوں نے تاریخ لکھی اور تاریخ میں مغل بادشاہوں کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں لکھی کہ غیروں کے دل میں ان کی نفرت پیدا ہو، اور ان مغل بادشاہوں کی نفرت کی وجہ سے وہ لوگ ہر کلمہ پڑھنے والے سے نفرت کرے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آزادی کے 65 سال کے بعد بھی تقریباً آج تک تاریخ کو بدلا نہیں گیا، آج بھی ہم انگریزوں ہی کی تاریخ کو فالو کر رہے ہیں۔ جانتے ہو جتنے بھی مغل بادشاہ گزرے ہیں، اگرچہ ان کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں نفرتیں بڑی پڑی ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام مغل بادشاہوں نے یہاں کے ہندوؤں کو بھی اتنا ہی حق دیا جتنا کہ مسلمانوں کو حق دیا ہے، کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی ہے۔ اور اگر مان لو اگر وہ ظلم و زیادتی کرتے، اگر وہ قتل و غارت گری کرتے، تو میں پوچھتا ہوں اگر ان کے دل میں غیروں کے نفرت تھی تو اکبر نے جودھا بائی سے شادی کیوں کی ہوتی؟ اکبر کے دربار میں آپ جانتے 9 رتن تھے، کتنے تھے؟ اگر صرف مسلمان پیارے تھے تو یہ 9 کے 9 سارے مسلمان ہونے چاہیے تھے نا۔ بیربل کیوں تھا اس میں؟ تانسین کیوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف اتنا نہیں، اکبر کی بات نہیں کرتا، وہ تو تھا صلح کلی، اکبر کی بات نہیں کرتا۔ آپ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی کو دیکھ لیں، اورنگزیب جن کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں نفرتیں بری پڑی، اورنگزیب نے فلاں مندر ڈال دیا، فلاں مندر ڈال دیا، فلاں مندر ڈال دیا، اورنگزیب نے اتنی ظلم کیا، اتنی زیادتی کی، اتنا ظلم و زیادتی کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہاں اورنگزیب رحمت اللہ تعالی نے اپنے باپ شاہ جہاں کو اور اپنے بڑے بھائی دارا کو قید کیا اور قید کر کے خوب حکمراں بن گیا۔ جانتے تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ شاہ جہاں جو تھا وہ شرابی تھا، اور شرابی ہونے کی وجہ سے حکومت کا بوجھ سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اور جانتے اسی طرح سے جو دارا تھا اس کا مکمل طور پر رجحان جو تھا وہ اسلام کے خلاف تھا، اسلام سے ذرا بھی اس کو پیار نہیں تھا۔ اگر وہ بادشاہ بنتا شاہ جہاں کے بعد تو ہندوستان کا نقشہ کچھ جدا ہوتا، اس لیے دونوں کو قید کرتے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی حکمراں بن گئے، بادشاہ بن گئے، اور بادشاہ بننے کے بعد جتنا مسلمانوں کو حق دیا ہے اتنا ہی اپنے غیر مسلموں کو بھی برابر کا حق دیا۔ یہاں تک کہ آپ کی فوج میں آپ کے بڑے بڑے سیناپتی وہ خود بھی غیر مسلم تھے، وہ راجپوت تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اورنگزیب رحمت اللہ تعالی اس شخص کے حوالے سے اتنی نفرتیں کیوں؟ اس کی وجہ کہ ان سے پہلے جو گزرے اکثر اس میں ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے ان کی بولیاں بولنا شروع کر دیتے تھے جو لوگ سننا چاہتے تھے۔ لیکن اورنگزیب رحمت اللہ تعالی کو اسلام سے ایسا سچا پکا پیار تھا کہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ اسلامی حکومت کو مکمل طور پر وہ حکومت کو مکمل جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتے تھے، اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کریں تو اورنگزیب رحمت اللہ تعالی کے فرمان جو آج بھی فارسی میں، اردو میں، عربی میں، ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے مختلف لائبریریز کے اندر رکھا گیا ہے، اس میں آپ نے گورنروں کے حوالے سے فرمان جاری کیا، اور ان تمام فرمان میں آپ نے کبھی کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ آپ نے جب بھی بات کی ہے ہمیشہ آپ نے عدل و انصاف کی بات کی۔ ایک گورنر کو آپ نے خط لکھا، بنارس کے گورنر، اور اس میں لکھا کہ فلاں براہمن نے مجھے شکایت کی کہ تم فلاں چاراگاہ میں ان کی گائیں چرانے نہیں دیتے، تو سنو اللہ رب العزت نے ہمیں ہند کی بادشاہت دی، اللہ کی نعمت، ہمیں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی، ہم اجازت دیتے ہیں، عالمگیر کا حکم ہے تمہارے لیے کہ ان تمام براہمنوں کی گائیں جہاں چرنا چاہیں انہیں چرنے دو، ہرگز کسی کو اپنی گائے کسی چاراگاہ میں چرانے سے تم منع کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک اور واقعہ بتاؤں، کئی واقعات۔ بنارس کے گورنر نے وہاں کے براہمن کی بیٹی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یک طرفہ اس سے محبت کرنے لگے۔ اس نے براہمن کے گھر جا کر کہا کہ 8 دن کی مہلت دیتا ہوں، 8ویں دن اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر ڈولی میں بٹھا کر میرے گھر لانا اور پہنچا کر چلے جانا، اسی میں تمہاری خیر ہے، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم سوچ سکتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یوں دھمکا کر اس پنڈت کو چلا گیا۔
पंडित की बेटी तकरीबन 15 या 16 साल की, जिसका नाम शकुंतला था, अपने बाप को परेशान देखा, पूछा कि परेशानी की वजह क्या। बाप ने सारा मामला बयान कर दिया। अब शकुंतला ने कहा कि आप एक काम करें, आप जाएं गवर्नर के पास, या वो फौजी अफसर था उसके पास जाएं और जाकर कहें कि 8 दिन की मोहलत बड़ी कम, मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी की तैयारी करने में थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैंने उसे बड़ी मिन्नतों से पाल पोस कर बड़ा किया, मैं चाहता हूं अपनी खुशी से सजा धजा कर खूब खर्च करके अच्छे एहतमाम के साथ आपके घर भेजूं, इसलिए मुझे 1 महीने की मोहलत दे। उस पंडित ने कहा 1 महीने की मोहलत ले भी लूं तो क्या होगा बेटा। शकुंतला ने कहा आप इजाजत तो ले आए, फिर उसके आगे देखते क्या रास्ता है। अब वो गया, उसे इजाजत मिल गई, वापस आया, आकर बेटी को बता दिया। अब बेटी सुबह जो है लड़कों जैसा लिबास पहनती है, बाज रिवायतों में आता है शहजादों जैसा, शहजादों जैसा लिबास पहना, घोड़े पर सवार हुआ, अपने चेहरे को ढका और बनारस से सफर करती हुई दिल्ली आई। दिल्ली पहुंची तो जुमा का दिन था। औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़कर जब निकलते थे तो फरियादी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी फरियाद कागज के टुकड़ों में लिखकर लेकर खड़े होते थे और एक एक को देखते उसका जवाब देते आगे बढ़ते चले जाते। वो लड़की भी जो लड़कों के लिबास में आई थी वहीं जाकर लाइन में खड़ी हो गई। औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला सबकी फरियाद सुनते 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 जब उस लड़की के पास पहुंचे जो लड़कों के लिबास में थी, उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, चिट्ठी हाथ में मौजूद थी। औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला भी हाथ बढ़ाया चिट्ठी लेने के लिए, फिर हाथ को रोक लिया। आपने चादर से अपने हाथ को ढका और ढकने के बाद हाथ बढ़ाया और चिट्ठी हाथ से ले ली। जब चादर से हाथ को ढका चिट्ठी ली तो वो कहने लगी कि बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ, औरों से तो आपने ऐसे ही पर्चे ले लिए, आखिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों कि मेरे हाथ से पर्चा लेने के लिए आपने हाथ में कपड़ा क्यों लपेट लिया। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि बेटी मैं मुसलमान हूं और इस्लाम किसी गैर महरम लड़की के हाथ को छूने की इजाजत नहीं देता। अब वो समझ गई कि इन्होंने पहचान लिया कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूं। आपने चिट्ठी पढ़ी, सारी फरियाद लिखी थी, आप उसे अपने साथ ले गए अपने महल में। कुछ दिन आपने उसे अपने घर में महल में ठहराया और ठहराने के बाद आपने उसे रवाना किया ये कह करके बेटी जाओ अपने वालिद से कह दो कि जब 1 महीना पूरा हो जाए तो डोली सजाकर डोली में तुम्हें बिठाकर उसके घर ले जाए और पहुंचाकर चला जाए। अल्लाह अकबर। लड़की ने सुना तो परेशान कि मैं इतनी दूर सफर करके आई, बाप को इतना भरोसा देकर आई, लेकिन यहां तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। आखिरकार बादशाह का हुक्म था, क्या करती चली गई। वो चली गई, बाप को जाकर बताया। बाप ने कहा बेटी मुझे डर लगता है कि अब कल क्या होगा। इतनी दूर तू गई, बादशाह के सामने अपना मसला रखा, लेकिन कोई नतीजा तो बरामद नहीं हुआ। तो बेटी कहती, शकुंतला कहने लगी कि बाबा जान आप परेशान ना हो, मुझे अब भी बादशाह पर भरोसा है, मुझे अब भी उन पर भरोसा है। उसकी वजह कि मैं चंद दिन उनके घर रही थी, लेकिन जितने दिन रही उतने दिन में उन्होंने तकरीबन 15 बार मुझे बेटी बेटी कह के बुलाया है। तो एक बाप ये गवारा नहीं कर सकता कि उसकी बेटी की आबरू को कोई लूट ले। जैसे आप पसंद नहीं करते वैसे ही मेरा दिल ये कहता है कि मेरा बादशाह भी मेरी आबरू नहीं लूटने देगा। अब देखते हैं बादशाह ने जो हुक्म दिया हमें अमल करना है। फरमाया गया महीना पूरा हो गया, बेटी को दुल्हन बनाकर डोली में रखा और कहारों के जरिए उसके घर पर पहुंचा दिया। जब उसके घर दुल्हन आ गई वो खुश हुआ, बाहर निकला फुकरा में माल बांटने के लिए, गरीब गुरबा में पैसे लुटाने के लिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो पैसा बांटते बांटते आगे बढ़ा, एक फकीर लोगों के दरमियान में खड़ा था जिसने चेहरे को ढाक रखा था। जब उसके पास पहुंचा और फेंक कर माल देना चाहता था, उस फकीर ने हाथ बढ़ाकर कहा मैं यूं गिरा हुआ पैसा नहीं लेता, बल्कि मैं वो साइल हूं जो हाथ से हाथ में लेता हूं। उसने कहा कोई बात नहीं, वो खुशी के नशे में चूर था, नई नई दुल्हन घर बैठे बिठाई मिल गई थी। उसने माल निकाला और जैसे ही हाथ में रखना
ہٹانا چاہتا تھا، فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا فقیر نے، چہرے سے نقاب ہٹایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا بادشاہ اورنگزیب تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی تھے۔ آپ نے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اپنی تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد کہا، تو نے اللہ کی نعمت کو کیا سمجھا؟ تو جس طرح چاہے اسے مس یوز کرے، اللہ نے ہمیں حکمراں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بادشاہ بنایا ہے، ہم ظلم و زیادتی کے لیے بادشاہ نہیں بنے ہیں، ہم عدل و انصاف کے لیے بادشاہ بنے ہیں۔ آپ نے فوراً حکم دیا، 4 ہاتھی بلائے گئے، ان 4 ہاتھیوں میں اس انسان کے ہاتھ پیر کو باندھا گیا اور 4 سمت ہاتھیوں کو دوڑایا گیا، یہاں تک کہ اس کا جسم جو تھا وہ چر کر رہ گیا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ عبرت تھی تمام فوج کے لیے، عبرت تھی تمام اس دور کے انسانوں کے لیے کہ جو کسی بچی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ ہم کہتے کاش آج بھی اورنگزیب جیسا کوئی حکمراں ہوتا۔ آج تم اورنگزیب کو گالیاں دیتے ہو، ایک حکمراں آج اگر ہندوستان کی سرزمین پر ان اورنگزیب کی طرح ہوتا تو آج ہر گلی کوچے میں ریپ کیسز نہ ہو رہے ہوتے، آج بلاکار کے کیسز نہ ہو رہے ہوتے۔ کل کا اخبار میں نے اٹھا کر دیکھا، خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، گورکھپور یا ہریانہ کی بات ہے، ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بلاکار کیا اور جانتے ایک بار 2 بار نہیں بلکہ بچی اب جو ہے پریگننٹ ہو چکی ہے، اب بچی جو ہے حاملہ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! اس حال میں اگر انسان پہنچ گیا ہے، اس حد تک انسان گر گیا ہے تو کیوں گر گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اورنگزیب جیسا حکمراں نہیں ہے، آج تو کھلا پلا کر ہر کوئی رفو چکر ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، واقعہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ فرمایا گیا اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی اسے سزا دینے کے بعد اس بچی کو اپنے ساتھ اس کے گھر لے کر جاتے ہیں، اس کی چوکھٹ پر بیٹھتے ہیں، اس کے دروازے پر آپ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں شکرانے کی، اور ادا کرنے کے بعد آپ کہتے بیٹی شکنتلا ذرا ایک گلاس پانی تو لے کر آ۔ بچی اندر سے ایک گلاس پانی لے کر آتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور پانی پینے کے بعد کہتے شکنتلا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جس دن تو میرے محل میں آئی تھی، جس دن تو میرے پاس فریاد لے کر آئی تھی، میں نے اسی دن قسم کھائی تھی جب تک اس انسان کو سزا نہ دوں گا، جب تک تیری آبرو کی حفاظت نہ کروں گا، میں ایک دانہ کھاؤں گا، میں ایک قطرہ پانی کا پیوں گا۔ آج میں نے اپنا روزہ تیری چوکھٹ پر افطار کیا ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا گیا برہمنوں نے اس وقت جو بنارس کے تمام برہمن تھے انہوں نے عالمگیر کے اس عمل کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ آپ نے جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی وہاں آس پاس مندر تھے بے شمار، وہ برہمنوں کا محلہ تھا، لیکن اس مندروں کے بیچوں بیچ انہوں نے اس یادگار کو زندہ رکھنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کر دی ہے، اور صرف مسجد تعمیر نہیں کی بلکہ اس مسجد کے اندر سونے کے اوراق پر یہ پورا واقعہ لکھ کر ٹنگا دیا گیا ہے۔ عالمگیر ایسا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ گزرا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کاشی وشوناتھ مندر کے حوالے سے ملتا ہے کہ اورنگزیب نے اسے ڈھایا، اورنگزیب نے اسے توڑا، بس اتنا کہہ کر لوگوں کے خون کو کھولایا جاتا، اس کے پیچھے کا واقعہ بیان نہیں کیا جاتا، میں وہ بھی بتاتا چلوں۔ آپ تھکے تو نہیں نا؟ جانتے ہیں جب ہندوستان میں اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی کی حکومت تھی، تقریباً 44 راجا مہاراجا تھے جو غیر مسلم تھے اور جو آپ کے انڈر میں تھے، آپ کو جزیہ دیتے تھے، آپ کے انڈر میں 44 راجا مہاراجا تھے۔ یہ 44 راجا مہاراجا اپنی بیویوں کے ساتھ کاشی کے درشن کے لیے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی سے اجازت لی کہ بادشاہ سلامت آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی بیویوں کو لے کر کاشی کے درشن کے لیے جانا چاہتے، گنگا اسنان کرنے۔ اجازت مل گئی۔ اب وہ لوگ آئے 44 راجا اور ان کے ساتھ ایک ایک بیویاں، 44 بیویاں۔ یہ 44 کے 44 بادشاہ پہنچے، راجا پہنچے کاشی میں، وہاں رات کو ٹھہرے، صبح اٹھے اور صبح بالکل اندھیرے میں گنگا اسنان کرنے گئے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ جب گنگا میں نہانے کے بعد لوٹے تو حیران، 44 بیویاں گئی تھی، واپس آئی تو 43 تھی، ایک نہیں تھی، ایک غائب۔ لوگ پریشان، بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے، جاسوس بھیجے، تلاش کرو۔ جب تلاش کیا گیا تو اسی کاشی وشوناتھ مندر کے اندر جو انڈر گراؤنڈ ایریا تھا وہاں پر وہ عورت بادشاہ کی بیوی برہنہ بے ہوش حالت میں ملی۔
اس کا علاج کیا گیا، کپڑے پہنائے گئے، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو اس نے ہوش آنے کے بعد بتایا کہ اس مندر کے پنڈت نے میرے ساتھ جو ہے بلاತ್ಕಾರ کیا ہے۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور میرے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا اور اس نے مجھے یہاں پر اس حال میں چھوڑا۔ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، آپ آگ ببولا ہو گئے، آپ نے فوراً کہا اس پنڈت کو پکڑ کر لیا۔ اس مندر کے مہنت کو لایا گیا، آپ نے اس مہنت کو پھانسی کی سزا دی۔ غلط کیا بتائیے؟ غلط کیا۔ آج تم کسی کو پھانسی کی سزا دو تو غلط نہیں، اور اورنگزیب وہ کام کرے تو غلط۔ آپ نے پھانسی کی سزا دی، اور پھانسی کی سزا دینے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ وشوناتھ کا مندر یہ پاک جگہ ہے اور یہاں پر ایسا ناپاک کام ہوا، اب یہ پوجا کے لائق نہیں رہ گئی۔ آپ نے کہا اس مندر پر تالا لگا دو، اور تالا لگانے کے بعد اپنی سلطنت و حکومت سے آپ نے اچھا خاصا مال دیا، اور مال دینے کے بعد کہا اس مندر سے ہٹ کر ایک دوسرا ایسا ہی مندر تعمیر کیا جائے۔ اپنے مال سے کہا ایک ایسے مندر تعمیر کرو، اور اس مندر میں تالے لگا دیے گئے۔ تو تالا لگانے کی سٹوری بتائی جاتی ہے، اسے قتل کرانے کی سٹوری بتائی جاتی ہے، اس کے پیچھے چھپے راز نہیں بتائے جاتے ہیں۔ آپ نے مندر تعمیر کروائی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں حکم جاری کیا تھا جتنے بھی مندر ہندوستان میں ایک بھی توڑے نہیں جائیں گے۔ اگر وہ ٹوٹ رہے ہیں، گر رہے ہوں تو مکمل طور پر انہیں تعمیر کرنے، ریپیئر کرنے کی میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر کوئی اس کی حیثیت نہیں رکھتا تو میں اپنے پاس سے اس کام کے لیے مال دینے کو تیار ہوں، اپنے پاس سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وقت کے بادشاہ لیکن کبھی بادشاہی نہیں کی، بلکہ فرمایا گیا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کبھی بادشاہت کے مال سے، مال غنیمت سے ایک روپیہ بھی اپنی خاطر استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناتے تھے، آپ جو ہے قرآن شریف لکھتے تھے، اور اس کے عوض جو ہدیہ ملتا اس سے اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ آج انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، اور وہ جس نے جودہ بائی سے شادی کی، جس نے دین الہی کا آغاز کیا، اسے اکبر دا گریٹ کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ نظریے جدا جدا ہیں، حق تو یہ ہے کہ مغل بادشاہوں نے ہندوستان کو لوٹا نہیں ہے، ہندوستان کو دیا ہے، وہ یہاں سے لے جانے نہیں آئے تھے، یہی رچنے بسنے آئے تھے۔ آج ان کی قبریں ہندوستان میں موجود ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر یہاں پر موجود نہیں ہے، ملکہ وکٹوریا کی قبر یہاں پر موجود نہیں ہے۔ آخر انہوں نے ہندوستان کو کیا دیا ہے؟ جو کچھ دیا ہے مغلوں نے دیا ہے۔ آج مونومنٹس آپ دیکھ لے، آپ بڑے بڑے جو ہے ہسٹوریکل پلیسز اگر دیکھ لے تو آپ کو ماننا ہوگا کہ اسے مغلوں نے بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے بنایا ہے۔ آخر یہ کس نے لکھا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کہنا پڑے گا ایک کلمہ پڑھنے والے نے لکھا ہے۔ اور کچھ دنوں پہلے میسج گھوم رہا تھا موبائل میں، آج ہمارا ترنگا جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جس کو سلامیاں پیش کرتے ہیں، یہ ترنگا بھی کسی اور نے نہیں بنایا ہے، یہ ترنگا بنانے والی بھی ایک کلمہ پڑھنے والی عورت تھی۔ یہ ترنگا جو ڈیزائن کیا گیا، ہمارا نیشنل فلیگ، اسے بھی ایک مسلمان عورت نے ڈیزائن کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو الحمدللہ ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں کہ الحمدللہ۔ اب آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ملک سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ یہاں کا کلائمیٹ بہت اچھا ہے، یہاں کا پی ایم بہت اچھا ہے، یہاں کا سی ایم بہت اچھا ہے، یہاں کا پریسیڈنٹ بہت اچھا ہے، یہاں کی پالیٹکس بہت اچھی ہے، یہاں کی اسمبلی بہت اچھی ہے، یہاں کا قانون بہت اچھا ہے۔ ہم اس لیے پیار نہیں کرتے ہیں کہ آب و ہوا اچھی ہے یا لوگ اچھے ہیں، ہم پیار اس لیے کرتے ہیں یہ ملک اللہ کو پسند ہے، یہ ملک رسول اللہ کو پسند ہے۔ اور اے مسلمانوں، اس ملک پر آج بظاہر حکومت کسی کی بھی ہو، آنے والے 5 سال میں آتے جاتے رہیں گے، لیکن حق تو یہ ہے اس ملک پر کل بھی، آج بھی اور ہمیشہ میرے غریب نواز کی حکومت رہنے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تم کرسی پر بیٹھتے ہو تو الیکشن کا معاملہ ہوتا ہے، تم کرسیاں پاتے ہو، عہدے پاتے ہو تو یہ الیکشن کی بنیاد پاتے ہو، لیکن غریب نواز کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا، میرے مولا نے سلیکٹ کیا۔ اور جسے اللہ سلیکٹ کر لے، سنا ہے نا، جسے رب رکھے اسے کون چکھے، جسے رب رکھے اسے کون چکھے، جسے رب نے سلیکٹ کر دیا۔ اب بتائیے کیا اسے کوئی ہٹا سکتا ہے؟
اس کا تختہ کوئی پلٹ سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، ہاں یہاں لال قلعہ تاج کے بانی ہم ہیں۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گا، اس کی بنیادوں میں ہے میرا لہو تیرا لہو، اس کی بنیادوں میں ہے میرا لہو تیرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے، اس سے میری آبرو۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو، اس سے میری آبرو، اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان ہے، اس پر دل قربان ہے، اس پر جاں قربان ہے۔ یہ تیرا ہندوستان ہے، یہ میرا ہندوستان ہے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، وہ جو الزام لگاتے ہیں نا، وہ جو الزام لگاتے طرح طرح کے، کبھی دہشت گرد، کبھی آتنکوادی، کبھی باغی، کبھی غدار، ان سے کہوں گا تیرا میرا شیشے کا گھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، تیرا میرا شیشے کا گھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، پھر دونوں کے ہاتھ میں پتھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ اگر ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ ہم نے کسی پی ایم کو گولی نہیں ماری، ہم نے کسی سی ایم کو گولی نہیں ماری۔ ارے مہاتما گاندھی سے لے کر راجیو گاندھی تک اٹھا کر دیکھ لو، گولیاں تم نے ماری ہے، بم تم نے برسائے ہیں، ہم نے کسی پر گولی نہیں چلائی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پروانوں، اگر یہ کہتے ہیں کہ آزادی کی جنگ میں ہم اتنے تھے تم کتنے تھے، ہم اتنے تھے تم کتنے، ہم کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم اس وقت 20% تھے، تم 80% تھے، تو ظاہر ہے تم ہی زیادہ ہوگے، ہم کم ہوں گے۔ اگر گاندھی